Assalamu alaikum. It's me Simon Asreen from Government Girls Islamia Higher Secondary School Nawabshah. Today in this session we will discuss about adverb and its types. So let's start. What is an adverb? An adverb is a word that modifies verb or an adjective. It tells something more about a verb. Adverb क्या है? Adverb एक ऐसा लफ्ज़ है जो verb को या adjective को modify करता है اور یہ اس کے بارے میں ہمیں مزید ڈیٹیلز دیتا ہے. ورب فعل ہوتا ہے، ایڈجیکٹو کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی یا صفت. ٹھیک ہے، ایکشن ہم نے کوئی کیا ہے تو کیا کیا یا پھر وہ کس کوالٹی کا ورب تھا. ان دونوں چیزوں کو ورب اور ایڈجیکٹو کو جو لفظ ماڈیفائی کرتا ہے اسے ہم ایڈورب کہتے ہیں. ایگزامپل: علی از رننگ فاسٹلی. علی is running fastly. علی تیزی سے دوڑ رہا ہے. In this example, علی is a proper noun. علی کیا ہے؟ proper noun ہے. running means دوڑنا. running کیا ہے؟ that is a verb. and fastly it is an adverb. fastly کی meaning کیا ہوتی ہے؟ تیزی سے. علی is running. علی دوڑ رہا ہے لیکن کیسے؟ فاسٹلی. فاسٹلی کیا ہے؟ ایڈورب. ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ جو ورب کو ماڈیفائی کرے. اب دیکھیں فاسٹلی یہی کام کر رہا ہے یہاں پر. رننگ کو ماڈیفائی کر رہا ہے کہ دوڑ رہا ہے لیکن تیزی سے دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فاسٹلی از این ایڈورب. لیٹس سی سیکنڈ ایگزامپل. The example is the lion roars loudly. شیر بآواز بلند دھاڑتا ہے. اب دھاڑنا کیا ہے؟ کام ہے، ورب ہے، اور لاؤڈلی کیا ہو جائے گا؟ ایڈورب ہو جائے گا. دیکھیں ان دس ایگزامپل لائن از اے ناؤن. The word roars is a verb and the word loudly is an adverb because it tells more about the verb roars. Always remember that an adverb never describes a noun or pronoun, but it describes a verb or an adjective. Adverb کبھی بھی noun یا pronoun کو describe نہیں کرے گا بلکہ یہ verb اور adjective کو describe کرے گا. یعنی کوئی کام کیسے ہوا اور اس کام کی کوالٹی کیا تھی، ان دو چیزوں کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ایڈورب یوز کیا جاتا ہے. An adverb tells how, where اور when an action happened. کوئی کام ہوا تو وہ کام کب، کیسے اور کہاں ہوا، یہ چیزیں ہمیں ایڈورب بتاتا ہے. Adverb provide information about the manner, place, time, frequency اور degree of action denoted by the verb. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مینر، پلیس، فریکوینسی، ڈگری آف ایکشن، یہ سب چیزیں کس طریقے سے ہمیں انفارمیشن کیسے پرووائڈ کرتا ہے ایڈورب. ایڈورب کی 7 kinds ہیں. There are 7 kinds of adverb. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of purpose or reason, adverb of quantity, and affirmative اور negative adverb. دیکھیے ایڈورب کی جو آپ کو کائنڈس نظر آ رہی ہیں، جو اس کے ساتھ لفظ لکھا ہے، نام پڑھ کر ہمیں ویسے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو ایڈورب ہوگا یہ ہمیں کن چیزوں کے بارے میں بتائے گا. ایڈورب آف ٹائم کیا بتائے گا؟ ہمیں ٹائم کے بارے میں بتائے گا. اٹ ڈسکرائبس وین این ایکشن از ڈن. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کوئی کام کب ہوا، یعنی ہمیں ٹائم بتائے گا. ایگزامپل دیکھیں: وی شیل ناؤ بگن ٹو ورک. ہم اب کام کرنا شروع کریں گے. اب ناؤ ٹائم بتا رہا ہے. ہی کالڈ ہیئر اے فیو منٹس اگو. اس نے یہاں چند منٹس پہلے بلایا تھا. بلایا تو تھا لیکن چند منٹس پہلے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ایڈورب آف ٹائم. شی کمس ہیئر ڈیلی. وہ یہاں ڈیلی آتی ہے، روزانہ آتی ہے. اب روزانہ آنا کیا ہے؟ اس کا ایڈورب آف ٹائم ہے. آنا کیا ہے؟ ورب. اینڈ ڈیلی کیا ہے؟ ایڈورب آف ٹائم. بگن ٹو ورک کیا ہے؟ ورب. اینڈ ٹائم کیا ہے؟ ناؤ. ایڈورب آف ٹائم کیا ہے؟ ناؤ. اسی طریقے سے فیو منٹس اگو
ایڈورب آف ٹائم ہے. ایڈورب آف پلیس یہ ہمیں جگہ کے بارے میں بتائے گا کہ کوئی بھی کام کس جگہ ہوا. اٹ ڈسکرائبس ویئر این ایکشن از ڈن. اگزامپل دیکھیں, ہی از پلئنگ ان دا پلے گراؤنڈ. وہ کھیل رہا ہے, جملہ مکمل ہو گیا. ہی سبجیکٹ ہے, پلئنگ ورب ہے, وہ کھیل رہا ہے. ان دا پلے گراؤنڈ, اب یہ کیا ہے, ایڈورب آف پلیس ہے جو کہ ورب کو ایکسپلین کر رہا ہے, اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے, اس کے بارے میں مزید معلومات دے رہا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے لیکن کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہے. He is playing in the playground. Playground is adverb of place. The dog is in the garden. یہاں پر garden کیا ہے, adverb of place, because dog is in the garden. اس کی place بتا رہا ہے. The boys are going to شاہ فیصل mosque. لڑکے شاہ فیصل مسجد کی طرف جا رہے ہیں, تو یہاں پر شاہ فیصل مسجد کیا ہو جائے گی, ایڈورب آف پلیس. ایڈورب آف مینر ہمیں کام کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کام کرتا ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے, اس کو کیا کام کرنے کا مینرز ہے. اگزامپل دیکھیں, دا گرلز آنسرڈ دا کوشچنس کریکٹلی. لڑکیوں نے سوال کا جواب دیا لیکن بالکل صحیح دیا. ہی از ڈرائیونگ کیئرلیسلی. وہ ڈرائیو کر رہا ہے لیکن کیسے کر رہا ہے, اب ایڈورب آف مینر دیکھیں, کیئرلیسلی. احد ڈز ہوم ورک جوائفلی. احد کام کرتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے, جوائفلی. ایڈورب آف مینرز نظر آ رہے ہیں ہمیں نا. ایڈورب آف مینر کیا ہے, لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ, کہ لڑکیوں نے جواب دیا ہے سوال کا لیکن بالکل صحیح. وہ ڈرائیو کر رہا ہے لیکن کیئرلیسلی. احد ہوم ورک تو کرتا ہے پر جوائفلی. اب یہاں پر ایڈورب آف مینر ہمیں نظر آ رہا ہے, کریکٹلی, کیئرلیسلی اینڈ جوائفلی. ایڈورب آف فریکوینسی یہ ہمیں کام کی ریپیٹیشن بتاتا ہے. اٹ شوز ہاؤ مینی ٹائمز این ایکشن از ڈن. اگزامپل میں دیکھیں, آئی ول نیور میک دس مسٹیک اگین. میں یہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں دہراؤں گی. اب دوبارہ کبھی نہیں, کبھی نہیں کیا ہوگا, اس کی ریپیٹیشن بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ایک کام کیا ہے یہ غلطی اب دوبارہ کبھی نہیں دہرائی جائے گی. تو یہاں پر نیور کیا ہے, ایڈورب آف فریکوینسی. آئی کلین مائی روم ایوری ڈے. میں اپنا کمرہ روزانہ صاف کرتی ہوں. ریپیٹیشن بتا رہے ہیں, بھئی کمرہ صاف تو کرتی ہوں لیکن ڈیلی بیسس پر, ایوری ڈے. اب کیا ہے, آئی برش مائی ٹیتھ ٹوائس اے ڈے. میں اپنے دانت برش کرتی ہوں دن میں 2 مرتبہ. اب ریپیٹیشن بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ایڈورب آف پرپز اور ریزن. پرپز یا ریزن کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ کام کرنے کی کوئی بھی وجہ, اس کا کوئی مقصد. تو ایڈورب آف پرپز اور ریزن میں یہی بتائے گا, اٹ ڈسکرائبس دا پرپز اور ریزن فار این ایکشن. یہاں پر ہم اس قسم کے الفاظ لکھیں گے, اس قسم کے الفاظ کا استعمال کریں گے جو ہمیں ریفلیکٹ کریں گے پرپز یا ریزن کی طرف. اگزامپل میں دیکھیں ذرا, ہی دیئر فور لیفٹ اسکول. اس لیے اس نے اسکول چھوڑا. اب یہ ورڈ جو دیئر فور ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, یہ ہمیں پرپز بتا رہا ہے. وی آل گو فار پکنک جسٹ فار انجوائمنٹ. ٹھیک ہے, ہم وہاں پر گئے لیکن انجوائمنٹ کے لیے گئے. اب یہاں پر ہمیں کیا بتا رہا ہے, ایڈورب آف پرپز. ہی از ہینس انیبل ٹو ریسپانس آنسر. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمیں ریزن کیا دے رہا ہے, کہ ہی از ہینس, پس, لہٰذا یہ سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے. ایڈورب آف کوانٹٹی. کوانٹٹی ہمیں کیا بتاتی ہے, مقدار بتاتی ہے کسی چیز کی. اٹ ٹیلس ہاؤ مچ اور ٹو واٹ ایکسٹینٹ سم تھنگ از ڈن اور ہیپنس. یہ ہمیں کیا بتائے گا کہ کوئی بھی کام جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ کس حد تک ہوا ہے, اس کی کیا کوانٹٹی تھی. اگزامپل میں دیکھیں, آئی لو مائی مدر سو مچ. میں اپنی والدہ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. اب بہت زیادہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو, ایکسٹینٹ بتا رہے ہیں, ایک حد بتا رہے ہیں, ایک مقدار بتائی جا رہی ہے. آئی ایم فلی پریپیئرڈ فار ایگزامس. میں اپنے امتحانات کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں. ٹھیک ہے. فلی کیا ہے, اب ایڈورب آف کوانٹٹی. دا مینگوز آر آلموسٹ رائپ. آم تقریباً تیار ہو چکے ہیں. اب یہاں پر آلموسٹ کیا بتا رہا ہے آپ کو, ٹو واٹ ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک لمٹ بتا رہا ہے.
افرمیٹیو اور نیگیٹو ایڈورب، یہ اس قسم کے جملے ہوتے ہیں جہاں پر اگر ہمیں ہاں کہنا ہو، یعنی مثبت جملہ ہو تو ہم یہاں پر یس یوز کرتے ہیں، اور اگر کوئی انکاریہ جملہ ہو تو وہاں پر ہم نو یوز کریں. لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے کہ وہاں پر لفظ یس اور نو ہی آئے گا. ہم اس قسم کے ورڈز چنیں گے، اس قسم کے ورڈز کا یوز کریں گے جن کو ورڈز کو دیکھ کر یہ ریفلیکٹ ہو جائے گا کہ جو سینٹینس ہے وہ یس میں ہے یا نو میں ہے. اگزامپل دیکھیں، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی. ڈونٹ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ نیگیٹو ایڈورب کو. شیورلی یو آر مسٹیکن، اب یہ افرمیٹیو سینٹینس ہے، کہہ رہے ہیں شیورلی یو آر مسٹیکن، یقیناً آپ غلطی پر ہیں. ٹھیک ہے، افرمیٹیو دکھا رہے ہیں، یہاں پر یس کا سینٹینس آ رہا ہے، اس میں سینس آپ کے پاس یہی آئے گا. ڈونٹ کا نو کا سینس آئے گا. ڈونٹ ورڈ جو ہے وہ آپ کو کیا سینس دیتا ہے؟ نو. ان شیورلی آپ کو کیا سینس دے گا؟ یس. اسی طریقے سے ہی سرٹنلی وینٹ، وہ یقینی طور پر گیا. اب یہ یقینی طور پر کیا ہو گیا؟ یس کا سینٹینس ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں ریفلیکٹ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں سینس کون سا دے رہا ہے؟ یس کا دے رہا ہے. بی کیئرفل، دا ایڈورب شوڈ ناٹ بی پٹ بٹوین دا ورب اینڈ دا آبجیکٹ. ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایڈورب کبھی بھی آپ ورب اور آبجیکٹ کے درمیان پٹ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ انکریکٹ ہوں گے. ہی سبجیکٹ ہے، ایٹ کھایا، مطلب کسی لڑکے نے کچھ کھایا. گریڈلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لالچ کے ساتھ کچھ کھانا نا. دا چاکلیٹ کیک کیا ہے؟ اب آبجیکٹ. اب دیکھیں اگر آپ نے آبجیکٹ اور ورب کے درمیان گریڈلی ورڈ یوز کیا دین یو آر انکریکٹ اور رانگ. ہم نے اوپر یہی پڑھا ہے کہ دا ورب شوڈ ناٹ بی پٹ بٹوین دا ورب اینڈ دا آبجیکٹ، اور یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈورب ہے گریڈلی وہ ورب ایٹ اینڈ آبجیکٹ دا چاکلیٹ کیک کے درمیان آ رہا ہے، لہٰذا یو آر incorrect or wrong in this sentence. Yes, if you write in this manner, he ate the chocolate cake greedily, then you are correct. He subject, ate verb, chocolate cake object, and greedily yours is your adverb. So now you are correct. Here there is an exercise for you people. Circle the correct form in parentheses. Here there are 10 sentences for you. You have to choose the correct form of adverb. Number 1, Ahmed plays the violin. Now select the correct form, good or well. The sun is shining. سورج چمکتا ہے. یہاں پر اب کریکٹ فارم کیا ہوگی؟ برائٹ اور برائٹلی. دا گرلز اسپیک انگلش. فلوئنٹ اور فلوئنٹلی. وی ڈونٹ لائک ٹو ڈرنک. بٹر اور بٹرلی ٹی. دا پلین ول ارائیو سون اور سونلی. ہی واز ڈرائیونگ فاسٹ اور فاسٹلی. شی سنگس سویٹ اور سویٹلی. علی اسپیکس کلیئر اور کلیئرلی. ردا ورکس جینٹل اور جینٹلی. اٹس ریننگ بیوٹیفل اور بیوٹیفلی سنس مارننگ. اچھا دیکھیں یہاں پر کچھ سینٹینس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایسا لگے کہ ان میں سے کچھ سینٹینسز غلط ہیں، تو آپ ان کو ضرور ہائی لائٹ کیجئے کہ اگر وہ غلط ہیں تو کیوں، اس کا کیا ریزن ہے. ہم نے یہاں پر مسلینیس سینٹینسز دیے ہیں. پاسبل ہے اس میں کوئی مسٹیکن سینٹینس بھی ہم نے دیا ہو، لیکن آپ نے اس کا ریزن تلاش کرنا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کیوں. ٹھیک ہے، پھر ہمیں ضرور اس کے بارے میں انفارم کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.